رات کی خاموشی، مدینہ کی فضا میں بے چینی، ریت پر قدموں کی آہٹ۔ کیا تاریخ کا دھارا صرف تعداد سے بدلتا ہے؟ یا پھر ایمان، یقین اور اللہ پر توکل وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے؟ سامنے ایک لشکر، 1000 تلواریں، 1000 زرہیں، 1000 غرور، اور دوسری طرف صرف 313 افراد، کمزور ساز و سامان لیکن دل ایمان سے لبریز۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا پہلا باقاعدہ ٹکراؤ تھا۔ یہ وہ دن تھا جس نے مدینہ کو ہلا دیا اور قیامت تک آنے والوں کو پیغام دے دیا۔ یہ ہے غزوہ بدر، اسلامی تاریخ کا پہلا فیصلہ کن معرکہ۔ لمحہ تھا جب ایک نوخیز اسلامی ریاست اپنے وجود، اپنی بقا اور اپنے پیغام کے دفاع کے لیے میدان میں اتری۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں تھی، یہ دلوں کا امتحان تھی، ایمان اور نفاق کے درمیان لکیر تھی۔ سن 2 ہجری، رمضان کا مہینہ، مدینہ سے جنوب مغرب کی طرف ایک کنواں، بدر۔ یہاں وہ فیصلہ ہونا تھا جس کا اثر صدیوں تک باقی رہنا تھا۔ مدینہ، ہجرت کو ابھی 2 سال ہی گزرے تھے، مسلمانوں کے زخم تازہ تھے، مکہ میں ظلم، تشدد، قتل اور جائیدادوں کی ضبطی۔ قریش نے صرف گھروں سے نہیں نکالا تھا، انہوں نے عزت، سکون اور رشتے بھی چھین لیے تھے۔ اسی دوران خبر آتی ہے قریش کا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا ہے۔ یہ قافلہ مسلمانوں کے لوٹے گئے مال سے بھرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ یہ مکمل جنگ کی تیاری نہیں تھی، صرف قافلے کو روکنے کا ارادہ تھا۔ کوئی زبردستی نہیں، کوئی حکم نہیں، صرف ایمان کی آواز۔ 313 افراد تیار ہو جاتے ہیں، ان میں مہاجر بھی، انصار بھی۔ صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ جن پر باری باری سوار ہوا جاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے ساتھ اونٹ کی باری میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ قیادت کا وہ انداز تھا جو تاریخ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دوسری طرف مکہ، ابو سفیان خطرہ بھانپ لیتا ہے۔ وہ قافلے کو ساحلی راستے سے بچا کر لے جاتا ہے اور مکہ کو پیغام بھیجتا ہے۔ قریش فوراً لشکر تیار کرتے ہیں، 1000 جنگجو، 100 گھوڑے، 600 زرہیں، ڈھول، گانے والیاں، غرور اور طاقت کا مظاہرہ۔ یہ لشکر صرف قافلے کے دفاع کے لیے نہیں تھا، یہ اسلام کو کچلنے کے لیے نکلا تھا۔ ادھر مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اب مقابلہ قافلے سے نہیں، پورے لشکر سے ہے۔ یہ ایک نازک لمحہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مشورہ کرتے ہیں۔ مہاجر بولتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر انصار کی باری آتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ ساز الفاظ۔ یا رسول اللہ طواق، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم کود جائیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان نے فیصلہ سن لیا۔ بدر کا میدان، ریتلی زمین، کنویں اور 2 لشکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، کنووں پر قبضہ، حکمت عملی۔ یہ جنگ صرف جذبے سے نہیں، دانش سے بھی لڑی جا رہی تھی۔ ایک عارضی جھونپڑی بنائی جاتی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہوتے ہیں۔ رات آتی ہے، مسلمانوں پر ہلکی نیند طاری ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سکون تھا۔ دوسری طرف قریش، شور، شراب، غرور۔ صبح قریب ہے، فیصلہ ہونے والا ہے۔ جنگ کا آغاز، دونوں طرف سے مقابلے،
उत्बा, शैबा और वलीद कुरैश की तरफ से आगे बढ़ते हैं। मुकाबले में हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा। चंद लम्हे और कुरैश के सरदार जमीन पर। ये सिर्फ अफराद की मौत नहीं थी, ये गुरूर के जवाल का आगाज था। फिर आम जंग शुरू होती है। 313 अफराद, लेकिन दिल फौलाद के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर दुआ करते हैं, ए अल्लाह, अगर आज ये जमात हलाक हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। ये दुआ नहीं थी, ये फरियाद थी। और फिर वो लम्हा आता है जिसने तारीख बदल दी। कुरान कहता है, अल्लाह ने फरिश्ते नाजिल किए, ईमान वालों के दिल मजबूत किए गए। आंखों ने वो मनाजिर देखे जो आम नजर से ऊझल थे। रेत की एक मुट्ठी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंकी और अल्लाह ने फरमाया, तुमने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। कुरैश के कदम उखड़ गए, दिल दहल गए, सफ़ें टूट गईं। 70 कत्ल, 70 कैदी। अबू जहल, फिरौने उम्मत, जमीन पर बेजान। ये फतह सिर्फ मैदान की नहीं थी, ये ईमान की फतह थी। ग़ज़वा के बदर हमें सिखाता है, कामयाबी तादाद से नहीं, नीयत से आती है। ग़ज़वा के बदर हमें सिखाता है, कामयाबी तादाद से नहीं, नीयत से आती है। ये जंग हमें बताती है कि अगर मकसद हक हो और क़यादत सच्ची हो तो अल्लाह की मदद आती है। आज का मुसलमान जब कमजोरी महसूस करे तो बदर को याद करे। 313 बामुकाबला 1000 और फैसला आसमान ने सुनाया। यही बदर का पैगाम है, यही इस्लाम की रूह है।